السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، سننے والے تمام دوستوں، ساتھیوں، دوستوں، احباب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کا جو بیان ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہم اس عنوان پر مختصر روشنی ڈالیں گے، توجہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آستانے پر محفل کے اختتام پر 5-6 آدمی داڑھی والے اور پگڑیاں باندھے ہوئے ہمارے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، جناب ہمیں آپ کی یہ محفل بہت پسند آئی۔ ہم نے یہاں لوگوں کی بے خودی کی حالت، وجدانی کیفیت دیکھی، اہل محفل میں جوش و خروش اور دیوانگی سے ذکر کرنا بھی دیکھا۔ ان سب باتوں نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پر اثر محفل دیکھی، لیکن اس محفل کی 2 باتیں ہمیں صحیح نہیں لگتیں۔ اگر آپ وہ باتیں اس محفل سے ختم کر دیں تو پھر اس محفل کا بدل کوئی دوسری محفل نہیں۔ ہم نے کہا، آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہ غلط باتیں کیا ہیں۔ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم ضرور اپنی اصلاح کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو ماننے والی بات ہے اس کو ہم مانتے ہیں، کیونکہ منگول سخی ہوتے ہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے، دوسرے لوگ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جو بات ماننے کی ہے ہم اس کو ضرور مانیں گے اور اس کی اصلاح بھی کریں گے اور اس غلطی کا ازالہ بھی کریں گے۔ تو دوستو، اس کے بعد وہ کہنے لگے، آپ محفل میں صدا لگا کر درود و شریف اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ نہ پڑھا کریں، اور صرف نعرہ تکبیر لگائیں، نعرہ رسالت نہ لگائیں، کیونکہ یا رسول اللہ کہنا اور نعرہ رسالت لگانا شرک ہے۔ کیونکہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار پاک پتن والے بھی اور شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم بھی یہ نعرہ رسالت بھی لگاتے تھے اور درود و سلام بھی پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے اس کی پابندی لگا دی کہ یہ نعرہ رسالت نہ لگائیں، کیونکہ یا رسول اللہ کہنا اور نعرہ رسالت لگانا شرک ہے۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت افسوس ہوا، اور ہم نے انہیں بتایا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محبوبین کو عطائی صفات سے نوازا ہوا ہے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ خود بلند کرتا ہے، اور خود مجھے اللہ و رسول کی جانب سے یہ حکم ہوا ہے کہ جو کوئی بھی راہ حق دیکھنا چاہے تو وہ صرف ہمارے ساتھ 7 دن گزارے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیدائشی ولی ہیں کہ 7 دنوں میں 7 رنگوں سے ہی رنگ دیتے ہیں۔ 7 دنوں میں 7 رنگوں میں ہی رنگ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے ہم پر، بڑے احسان ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور 7 دن اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی نہ لگائے، ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمارے بیان ہی سن لے، حق سچ سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو جو کوئی ہمارے ساتھ 7 دن تک ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہمارے بیانات سنیں گا تو وہ سن کر دیکھ لے، انشاءاللہ اسے رائے حق کی تصدیق ہو جائے گی اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ جویں اسی بیٹھے ہیں کلے جنگلاں دے وچ، جنگلاں 'چ منگل لایا ہوا ہے، ولی لا سکتا ہے جڑا اوریجنل ولی ہوئے، پیدائشی ولی ہوئے، کسی ہور بندے دا، دوسرے بندے دا یا منافق دا کام نہیں۔ اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک شرک کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا یا اس سے مانگنا شرک ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کے نزدیک شرک کی یہی تعریف ہے
پھر تو آپ بھی بچپن سے لے کر آج تک شرک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ آپ ہی نہیں، پھر تو دنیا کا ہر فرد ہی شرک میں مبتلا ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر بچہ اپنے ماں باپ وغیرہ سے خوراک، لباس، روپیہ، پیسہ وغیرہ مانگتا ہے، سب کچھ مانگتا ہے نا، بچہ روتا ہے، بل بلاتا ہے۔ تو جس وقت وہ لوگ میرے پاس آئے تھے، ان کے پاس بہت سا سامان تھا، سامان اٹھانے اور رکھنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد مانگی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اور پکارنا شرک ہے تو اس طرح آپ نے بھی شرک کیا، جبکہ اس کائنات رنگ و بو میں تو ہر لمحہ وسیلہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہر ایک لمحہ میں وسیلہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اور بغیر وسائل کے آپ کسی قابل نہیں۔ انسان کی تربیت اس کے والدین کرتے ہیں، اسے کھلاتے پلاتے ہیں۔ دراصل کھلاتا تو اللہ ہی ہے، وہی رازق ہے، لیکن والدین وسیلہ ہیں۔ اسی طرح دنیا کے باقی تمام معاملات ہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے، علم دینے، کھلانے پلانے اور دوسروں پر رحم کرنے کے احکامات ہیں۔ جس طرح حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہر مسلمان، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، اپنی ہر نماز میں تو یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی کہہ کر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، اور ہر نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اور صالحین پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ پھر کتنی عجیب بات ہے کہ نماز میں تو ہر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا اور یا رسول اللہ کہنا برحق ہے اور نعرہ لگانا برحق ہے، اور بعد میں خود ہی اپنی دہرائی ہوئی باتوں سے انکار کرے، اور اگر کسی دوسرے کو بھی ایسا کہتے دیکھے تو اس کی بھی بھرپور مخالفت کرے، تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ مسلمان کا تو پہلا کلمہ ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ نہ صرف زبان و دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، بلکہ اس بات پر پختہ ایمان بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور ایک اللہ کے سوا دوسرا اللہ نہیں۔ اس کی اللہ کی صفات ذاتی ہیں، جبکہ اس کے بندے اس کی عطا کردہ صفات کے حامل ہیں، اور یہ عطائی صفات قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہیں، اور جن کو اختیارات عطا کیے گئے ہوں ان سے مانگنا جائز ہے، بلکہ ان سے مانگنے کا حکم ہے، اور ان کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے مانگنے والوں کو مشرک کہنے والے دراصل خود مشرک ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسروں کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ حدیث نبوی ہے، اللہ کی قسم بے شک مجھے اپنے بعد تم پر شرک کا کوئی خوف نہیں۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ ان وجوہات کی بنا پر دوسروں کو مشرک کہنا کتنا بڑا بہتان ہے، جبکہ صحابہ کا اپنے مرشد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ ہی یہ تھا کہ آپ عطا فرمانے والے ہیں، اسی لیے وہ آپ سے مانگا کرتے تھے۔ احادیث میں ایسی بہت سی مثالیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری یادداشت کمزور ہے، جب کہ میں چاہتا ہوں کہ جو یاد کروں وہ نہ بھولوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنا کپڑا بچھاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنا کپڑا بچھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کپڑے میں کچھ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ فیض حاصل کیا۔ دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بچھائے ہوئے کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا، جبکہ ظاہری طور پر تو کپڑا خالی ہی رہا، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے والے اور سخی لاجپال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہی فرما دینا کتنا بڑا کرم ہے۔ اسی طرح ایک نبینہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں کی بنائی کے لیے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبینہ ہونے پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنت تو عطا کر ہی دی ہے،
بینائی بھی عطا فرما دیں۔ یوں وہ نہ صرف بینا ہوئے، آنکھیں صحیح ہو گئیں، بلکہ جنت کی بھی بشارت مل گئی۔ رحمۃ اللہ عالمین لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کے بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور آپ اسی طرح ہمیشہ عطا فرماتے رہیں گے کہ اللہ نے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ ان دونوں مثالوں سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی علوم کے امین ہیں، اور یہ اختیارات اور علوم جہاں صحابہ کو کرام کو عطا فرمائے، وہاں تمام کے تمام اختیارات خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ میرے سینہ میں جو کچھ تھا وہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر کے سینہ میں انڈیل دیا۔ میری باتوں کو سن کر ان 4 میں سے 3 افراد کو ہدایت نصیب ہوئی، بلکہ وہ 5 لوگ تھے، 2 کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، 3 لوگوں کو ہدایت آ گئی، اور آج کل وہ ہمارے اس سلسلہ سے منسلک ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ بیعت ہو کر روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اس فقیر کے وسیلہ سے 50,000 سے زائد غیر مسلمین اور روحانی فیض کو تسلیم نہ کرنے والے راہ حق دیکھنے کے بعد صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو پہلے مخالف تھے، اب وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر حال میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے، حق اور سچ کو سمجھ گئے ہیں، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرم و عطا ہے۔ تو دوستو، آج تک ہمارا یہ بیان یہاں تک آپ کو سمجھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر لانے کے لیے ہی تھا۔ تو امید ہے کہ آپ حق اور سچ کی منزلوں کو سمجھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔